پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ جس کی لمبائی 7 کلومیٹر اور چوڑائی 2.5 کلومیٹر ہے، یہ بلوچستان کا ایک حیرت انگیز اور دلکش مقام ہے جسے استولا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ قدرت نے اس جزیرے کو اس انداز میں تراشا ہے کہ یہاں 7 بڑی پہاڑیاں موجود ہیں، اسی لیے اسے جزیرہ حد تلار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کا سمندر اس قدر شفاف ہے کہ آپ ان پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر سمندر کی تہہ تک دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا منظر جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ استولا جزیرہ حقیقت میں کیا ہے، اس سے جڑی کہانیاں کہاں تک درست ہیں، اور کیا واقعی دجال اس پراسرار جزیرے پر موجود ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 30 افراد ایک کشتی میں سوار تھے کہ اچانک ہمیں ایک شدید سمندری طوفان نے آ لیا۔ طوفان اس قدر خوفناک تھا کہ ہم 1 مہینے تک سمندر کی بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر رہے۔ بالآخر وہ لہریں ہمیں ایک نامعلوم جزیرے کے کنارے پر لے آئیں۔ جب ہم جزیرے پر اترے تو وہاں ایک نہایت ہی عجیب اور خوفناک مخلوق دیکھی جس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ نہ اس کا چہرہ واضح تھا نہ اس جسم کی کوئی پہچان ہو رہی۔ ہم خوفزدہ ہو گئے۔ اس مخلوق نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس نے ہم سے کہا کہ اس جزیرے میں ایک شخص ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم ڈرتے ڈرتے ایک عمارت کی طرف بڑھے جو ایک ٹیمپل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک نہایت ہی بڑے قد و قامت والے آدمی کو دیکھا جو مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی سوال کرنے شروع کیے۔ آخر میں اس نے پوچھا، کیا وہ نبی آ چکے ہیں جو امی ہیں؟ ہم نے جواب دیا، جی ہاں، وہ تشریف لا چکے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا انہوں نے جنگیں لڑی ہیں؟ کیا وہ غالب آ گئے ہیں؟ اور کیا عرب کے لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کرتے۔ پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں پوری زمین پر گھوموں گا، لیکن 2 شہر ایسے ہیں جہاں میں داخل نہیں ہو سکوں گا، مکہ اور مدینہ۔ جب بھی میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ میرا راستہ روک لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور کہا، یہی طیبہ یعنی مدینہ ہے جہاں دجال نہیں آ سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یمن میں ہے یا شام؟ پھر کہا، نہیں، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ اب اگر مدینہ سے مشرق میں دیکھا جائے تو مشرق میں بحیرہ عرب ہے۔ ہم تمام پاکستان کے لوگ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی پاکستان سے مغرب کی طرف اگر مکہ اور مدینہ ہے تو مکہ اور مدینہ کا مشرق پاکستان اور بحیرہ عرب بنتا ہے۔ اب بحیرہ عرب میں 4 جزیرے ہیں جہاں سب سے بڑا جزیرہ اسکاٹ آئی لینڈ ہے، لیکن اسکاٹ آئی لینڈ یمن میں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں دجال کی نفی فرما دی کہ وہاں دجال نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جزیرہ عمان ہے، تیسرے چھوٹے چھوٹے جزیروں کا جھرمٹ انڈیا میں ہے، جبکہ چوتھا بچ جانے والا جزیرہ ایک ہی ہے جس کو استولا کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جس جزیرے پر دجال بندھا ہوا ہے وہاں ایک ٹیمپل بھی ہے، اور حضرت تمیم داری کو جساسہ ایک ٹیمپل میں لے کر گیا تھا، اور اتفاق سے ایک ٹیمپل اس استولا آئی لینڈ پر بھی واقع ہے۔ استولا آئی لینڈ پر 3 چیزیں ہیں، ایک لائٹ ہاؤس جو 80 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے بنایا تھا تاکہ بحری جہازوں کو راستہ بتایا جا سکے۔ نمبر 2، استولا آئی لینڈ پر ایک مسجد ہے جسے مسجد خضری کہا جاتا ہے۔ ماہی گیر اور مچھیرے جب تھک ہار کر اس جزیرے پر پہنچتے ہیں تو وہ اس مسجد خضری میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیمپل، جسے ہندو مذہب کے لوگ اپنے مقدس کالی ماتا کے مندر کے طور پر منسوب کرتے ہیں۔ اس جزیرے پر یہ مندر 2000 سال پرانا ہے۔ اسلام کی پیدائش تقریباً 1500 سال پہلے ہوئی، اور یہ اسلام کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے کا منظر جو کہ اب کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ اکثر لوگ دجال کی لوکیشن اس استولا آئی لینڈ پر فرض کرتے ہیں کیونکہ ٹیمپل بھی اس جزیرے پر واقع ہے اور یہی مدینہ سے مشرق کی طرف بھی ہے، لہٰذا یہی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں کہ دجال کی لوکیشن بھی یہی جزیرہ ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور انسانی آنکھ دجال کو اس وقت
वक्त तक नहीं देख सकती जब तक कि उसका खुरूज नहीं हो जाता। बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि हजरत तमीमदारी और दज्जाल के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा उठा दिया था, इसलिए हजरत तमीमदारी उनको देखने के काबिल हुए, वरना कोई इंसान दज्जाल को नहीं देख सकता। अस्तोला आइलैंड जिला गवादर की तहसील पसनी के साहिल से तकरीबन 25 किलोमीटर अंदर साहिल समंदर में मौजूद है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, ये वीरान है, यहाँ सब्जा नहीं उगता। यहाँ बारिश होती है तो थोड़ा सा सब्जा उगता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन ये खुश्क जजीरा भी इतना खूबसूरत है कि इंसान अगर इसको देख ले तो उसकी अकल दंग रह जाती। इसके एक तरफ साहिल जबकि दूसरी तरफ गहरा शफाफ समंदर है। इस पर मौजूद 7 पहाड़ियों की सतह समंदर से ऊंचाई 75 फुट के करीब है। दुनिया का नायाब तरीन सब्ज कछुआ जिसकी नस्ल मादूम होती जा रही है, उसका मस्कन भी यही जजीरा। इस जजीरे के इर्द गिर्द आपको रंगीन मछलियों की एक बड़ी किस्म नजर आती है। यही मछलियां हैं जिनको लोग शीशों में अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। इन मछलियों का अगर आपने रियल टाइम नजारा करना है तो इन 7 पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ी पर चढ़ जाएं तो आपको समंदर के बेड पर तैरती हुई अल्लाह ताला की खूबसूरत मखलूक, जिसको अल्लाह ताला ने हुस्न से माला माल कर रखा है, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। अगर आप इस जजीरे के इर्द गिर्द छोटी कश्ती पर सफर करें तो माहीगीरों के साथ उड़ने वाला परिंदा सी ईगल बड़ी तादाद में समंदर की लहरों पर ऊपर ऊपर उड़ता हुआ नजर आए। ये दज्जाल की असल लोकेशन है या नहीं, इसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम जो कुछ भी बयान करते हैं वो महज कयास आराइयां और इंसानी अंदाजे हैं। दीनी तौर पर किसी एक जगह को यकीन के साथ दज्जाल का मकाम कहना दुरुस्त नहीं। असल हकीकत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। लिहाजा हमें ऐसी बातों में हद से आगे बढ़ने की बजाय ईमान और एहतियात इख्तियार करनी चाहिए।